إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں کہ جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیائے فانی کے اندر پیدا کیا اور پھر ہماری پیدائش کے بعد اس دنیا کے اندر ہماری رشد و ہدایت، ہماری فلاح و بہبودی، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے کم و بیش بے شمار نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا. ان تمام نبیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے بے شمار درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں. بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اوپر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 کی پڑھی گئی ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی خطبہ مسنونہ کے بعد. انشاءاللہ اسی آیت کو لے کر اور اسی حدیث کو لے کر آپ کے سامنے کچھ باتیں نزول رحمت کے تعلق سے آئے گی.
کہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جس کے کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، شفقتیں، برکتیں، نوازشیں ہمارے اوپر نازل ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جب ایک انسان موٹے طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے پاک پروردگار، اب یہ پیشانی، اب یہ سر جھکے گا تو تیرے ہی دربار میں جھکے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے پاک پروردگار، اب یہ پیشانی اگر جھکے گی تو تیرے ہی دربار میں جھکے گی، اور اس کے بعد جب وہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے پاک پروردگار، تو نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے، جو شریعت دے کر بھیجا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ یہ ایک موٹی سے جو ہے مفہوم اس کا ہے۔ اگر یہ سمجھ جائیں تو سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آپ نے اس کو سمجھا ہی نہیں۔ حقیقت میں اس چیز کو ہم نے صحیح طور پر جانا نہیں، سمجھا نہیں۔ اس کی ضرورت ہے سمجھنے کی کہ ہم اور آپ اسے سمجھیں اور اچھی طرح سے دماغ میں اسے بٹھا لیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اور جب اقرار کر لیا تو اب ہمارا کوئی اختیار باقی نہیں رہا۔ سارا اختیار اللہ رب العالمین کا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آئیے ہم آپ کو اصل موضوع کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی گئی، والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں کیا ہیں؟ اولیاء بعض، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اب یہ کرتے کیا ہیں؟ اس کے اعمال کیا ہیں؟ اللہ اکبر! 4 ایسے عمل اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ جس کی کرنے کی بنیاد پر انسان ولی بھی بنتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں بھی ایسے لوگوں کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ پہلا کام بتایا جا رہا، پہلا عمل بتلایا جا رہا، یأمرون بالمعروف۔ یہ مومن مرد اور مومن عورتیں کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی اچھے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ بہت سارے انسان آپ کو ایسے ملیں گے جو بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایسے لوگوں کے تعلق سے فرمایا، کیا تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ تم لوگوں کو اللہ کی کتاب بتاتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا تمہارے پاس ذرہ برابر بھی شعور نہیں ہے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پتہ یہ چلا کہ ایک مومن مرد اور مومن عورتوں کا کام بتلایا جا رہا۔ سب سے پہلا کام بھلائی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی بھلا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ دوسری چیز بتائی جا رہی ہے، غلط کاموں سے خود بھی رکتے ہیں اور سامنے والے کو غلط کام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے ارشاد فرمایا، مومن، سب سے بہترین مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے غلط کام ہو اور کیا کرتا ہے؟ اللہ نے طاقت سے نوازا ہے تو کیا کرتا ہے؟ طاقت سے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر اتنا یہ عمل نہیں کر سکتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، منع کرتا ہے۔ یہ بھی نہیں کرتا تو دل میں اسے برا جانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بہترین انسان وہ انسان ہوتا ہے جو غلط کاموں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوں، صرف نماز پڑھتے نہ ہوں بلکہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہوں، نماز کو قائم کرتے ہوں۔ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، اور اللہ رب العالمین نے جو نعمت اسے دی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دولت سے نوازا ہے، اس کا کما حق وہ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اور یہ چاروں کام جو کرتے ہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر اور نماز اور زکوٰۃ، یہ چاروں کام وہ یطیعون اللہ ورسولہ، کہا گیا
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہ چاروں کام کرتے ہیں۔ آپ جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں نماز پڑھیں، جس طرح چاہیں زکوٰۃ ادا کریں، جس طرح چاہیں لوگوں کو دین کی دعوت دیں، غلط کاموں سے روکیں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ یطیعون اللہ و رسولہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان تمام چیزوں کے طریقے اللہ رسول نے بیان کیا ہے، اسی طریقے کے مطابق تمہیں کیا کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد اولئک سیرحمہم اللہ، کیا کہا گیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی شفقتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ 4 عمل ایسے ہیں کہ جس کی کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوگی، اور ہر شخص اس چیز کا محتاج، حدیث آگے چل کر کے آئے گی، ہر شخص اس چیز کا محتاج ہے اللہ کی رحمتوں کے اور شفقتوں کے۔ ایک جگہ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بتلائی ہے، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یہاں مومنوں کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی، مومن کیا ہے؟ آپس میں بھائی ہیں۔ یہ رشتہ اللہ رب العالمین نے بنایا، یہ رشتہ جو بنایا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو قائم کیا ہے۔ ایک انسان آپس میں ایک ماں باپ سے پیدا ہوتے وہ تو بھائی ہیں ہی ہے، لیکن یہ جو رشتہ ایمان کا رشتہ جو ہوتا ہے یہ اتنا گہرا اور مضبوط اور اٹوٹ رشتہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ انما المؤمنون اخوہ، آپس میں بھائی ہیں۔ اب ظاہر سے بات ہے جب بھائی ہم نے آپ کو مان لیا تو بھائی بھائی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، اسے تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، اسے اگر کوئی تکلیف ہو تو وہ سامنے والا بھی اس تکلیف کو اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے۔ اور یہ رشتہ اتنا اہم رشتہ ہے لوگوں، اللہ رب العالمین نے سورہ نوح جب آپ اٹھائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں ذکر ہوا ہے وہاں پر ایک بات کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا تھا؟ میں تیری ذریت کو برباد نہیں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ وعدہ اللہ رب العالمین نے حضرت نوح سے کیا ہے، میں تیری ذریت کو برباد نہیں کروں گا۔ جب طوفان آتا ہے، ایک بیٹا ہے کنعان جس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس نے اپنے باپ کو نبی نہیں مانا تھا، طوفان آتا ہے، اس طوفان کے زد میں وہ بھی آ جاتا ہے، ڈوبنے لگتا ہے۔ باپ کے سامنے بیٹا ڈوب رہا ہو، اللہ اکبر، دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ سامنے ڈوب رہا ہے، دعا کرتے ہیں اے پاک پروردگار تو نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا میں تیری ذریت کو برباد نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین میرا بیٹا میرے سامنے ڈوب رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ہاں یہ تیرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہاں یہ تیرا بیٹا ہے، تیری ریڑھ کی ہڈی سے پیدا ہوا اس لیے تیرا بیٹا ہے۔ نہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ رشتے قائم صرف ایمان کی بنیاد پر رہتے ہیں، اگر ایمان نہ ہوتے رشتے قائم نہیں رہتے ہیں۔ آپ کو میں ایک پتے کی بات بتاؤں، بیٹا اگر اسلام قبول کر لیتا ہے اور باپ کافر ہے تو دونوں کے درمیان وہ رشتے باقی نہیں رہتے، اس کے مال میں سے ان کو کچھ بھی حصہ نہیں ملے گا۔ اگر اسلام قبول یہ بھی کر لیتے ہیں تب تو حصہ دار ہے۔ جی ہاں، تو پتہ یہ چلا کہ رشتہ ایمان کا ہی رشتہ سب سے مضبوط رشتہ اور سب سے جو ہے گہرا رشتہ ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فرمایا اے نوح اپنی زبان پر لگام دو، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اگر دوبارہ اس طرح کے سوال تم نے کیا تو ہم تجھ سے تیری نبوت کو چھین لیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی۔ یہ ایمان کا رشتہ ہے لوگوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتا ہے، تب جا کر کے یہ رشتے بنتے ہیں۔ کہا یہ گیا مومن ہے، بھائی ہے، بھائی ہونے کے ناطے اسے تکلیف نہیں پہنچایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک بھائی اپنے بھائی کو کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آج ہوتا کیا ہے معاشرے کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا سلام تو سبھی کرتے ہیں نا، سلام ایک دوسرے کو سبھی کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن سلام کو ہم نے آپ نے سمجھا نہیں، یقین مانیے سلام کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ آج ہم سلام کرتے ہیں لیکن سلام کا جو مفہوم ہے، جو صحیح معنی ہے، اس کو ہم نے نہیں سمجھا۔ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
چلو بھائی اتنا نہ صحیح، السلام علیکم کیا مطلب؟ سلامتی ہو تیرے اوپر۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایک موٹی سے بات آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کی سامنے والے کو ضمانت دے رہے ہیں۔ کس بات کی ضمانت دے رہے ہیں؟ میرے بھائی مجھ سے، میری ذات سے تجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ مطلب ہے۔ السلام علیکم جب آپ نے کہہ دیا تو آپ نے اس بات کی گارنٹی دے دی کہ میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے، یہ ہے مطلب۔ سلام بھی کرتے ہیں، دانت بڑے بڑے دانت نکال کر کے دوری سے دکھاتے ہیں اور پیچھے چورا لے کر کے کھڑے رہتے ہیں، جو ہی موقع ملے گا ڈال دیں گے۔ آج ہمارا ماحول ایسا، جی ہاں آج ہمارا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، دل میں دشمنی ہے، عداوت ہے، نفرتیں ہیں، تمام چیزیں ہیں، اور سلام بھی کرتے ہیں۔ اس سلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ آپ دعا دے رہے ہوتے ہیں، سلامتی ہو تیرے اوپر، تیرے گھر پر، تیرے قبر پر، یہاں تک کہ تو سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے، یہ مطلب ہے سلام کا۔ آج لوگوں نے سلام کو سمجھا لیا، انما المؤمنون اخوہ، تو مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی گئی ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم، بھائی ہیں، لیکن بھائی کے درمیان بھی کبھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے، جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ آج تیسرا آدمی کیا کرتا ہے؟ اور تیسرے آدمی کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے یقین مانو وہی مومن ہے۔ تیسرے آدمی کے تعلق سے کہا جا رہا، تیسرے آدمی کو چاہیے کہ دونوں کو ملانے کی کوشش کرے۔ دو لڑ گئے، دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی، دو مومن کے درمیان اختلاف ہو گیا، کسی بات میں لڑ پڑے ہیں، اب تیسرے آدمی کو چاہیے کہ وہ اسے ملا دے۔ ہوتا کیا ہے آج؟ تیسرا دونوں کے درمیان ایسی باتیں کر گزرتا ہے، اللہ اکبر، جو تھوڑی سی رحم دلی تھی وہ بھی ختم ہو جاتی۔ اس کے پاس جا کر کے اس کے تعلق سے بھڑکیلی بات ہے، اور اس کے پاس آ کر کے اس کے تعلق سے بھڑکیلی باتیں کہہ دیتا، اور دونوں کے درمیان جو ملنے کے کوئی راستہ تھوڑا بہت تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں یاد رکھیں، ایسا انسان مومن تو ہو نہیں سکتا، ایسا انسان مومن ہو نہیں سکتا ہے۔ مومن کے اوصاف کا ذکر ہو رہا ہے، فاصلحوا بین اخویکم، دو مومن اور مسلمان کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، اسے ملانے کی کوشش کرو۔ اور اس ملانے کے تعلق سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملانے کے درمیان اگر تیسرے آدمی کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے تو جھوٹ بول جائے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ جھوٹ معلوم ہے نا، آپ سب جانتے ہیں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، تمام صحابہ کرام موجود ہیں وہاں پر۔ اللہ کے حبیب کہتے ہیں اے ابو بکر جھوٹ نہ بولنا۔ کیا کہہ رہے؟ اے ابو بکر جھوٹ نہ بولنا۔ ارے اس آدمی سے کہا جا رہا ہے جس کو صدیق کا خطاب ملا ہے، جس کو صدیق کا خطاب ملا ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے ابو بکر جھوٹ نہ بولنا۔ اور اتنی بار اس جملے کو دہراتے ہیں، اس بات کو اتنی بار دہراتے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا، میں نے اپنے دل کے اندر یہ سوچا، اللہ کے رسول اب خاموش ہو جاتے، اللہ کے نبی اب خاموش ہو جاتے، پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنے والے آدمی کو توبہ کرنی پڑے گی اس گناہ سے، تو جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ۔ لیکن اگر دو آدمی کو ملانے کے لیے صاف نیتوں کے ساتھ، دو کو ملانے کے لیے اگر تیسرے کو جھوٹ کا سہارا لینی پڑ جائے، جھوٹ بولنا پڑ جائے، تو بول جائے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ، یقین مانو یہ تیسرا آدمی جو ملانے کی کوشش کر رہا ہے دو کو، یہی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم ترحمون، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی شفقتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج ہمارے اندر سے یہ تمام صفات ختم ہو گئے، یقین مانیے یہ تمام صفتیں آج دلوں کے اندر اللہ اللہ کیا کجروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف جاتے ہیں،
وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے لوگ نبی کے زمانے ہی میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، مارا تو تھا طائف کے لوگوں نے، لیکن اللہ کے نبی کی دعا تھی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، مجھے یقین ہے بعد میں آنے والی نسلیں اس کے جو ہوگی وہ ایمان لانے والی ہوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ، ہر آدمی اس کے نام سنے ہوں گے اور جانتے ہوں گے، جو بھی تھوڑا سا بھی اسلام سے تعلق رکھنے والا شخص ہوگا وہ اس صحابی کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہمیشہ حدیث کو سننے کے لیے، حدیث کو یاد کرنے کے لیے پڑے رہتے تھے۔ اس کی حالت یہ تھی، خود حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے میں پریشان ہو جاتا تھا، اور ایک مرتبہ تو میں اتنا پریشان ہو گیا کہ راستے میں جا کر کے جس راستے سے اللہ کے حبیب حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان گزرا کرتے تھے، میں اس راستے پر بیٹھ گیا تاکہ میرے حالات کو دیکھ کر آدمی مجھ سے پوچھے کھانے کے لیے۔ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد اب شرم کے مارے تو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں میں بھوکا ہوں۔ ابو بکر کا گزر ہوتا ہے، حضرت ایک مسئلہ ہے، پوچھ بیٹھتے ہیں، ہاں باتیں ہوتی ہے، جواب دے کر کے چلے جاتے ہیں۔ عمر آتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، پھر پوچھتے ہیں، وہ بھی نکل لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب، اللہ اکبر، رحم دلی کا مادہ آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھی تھی۔ گزر رہے، السلام علیکم، سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تمہارے سوال کا جواب میں بعد میں دیتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرکھ لیا تھا، جان لیا تھا، اس کو سوال کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ پیٹ خالی ہے، بھوکا ہے، یہ کھانا چاہتا ہے۔ اللہ کے حبیب اپنے گھر لے گئے، اور اسی وقت کا واقعہ ہے لوگوں، جو 70 یا 72 لوگوں کے دودھ پلانے کے تعلق سے جو ذکر ہوتا ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسی وقت کا واقعہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ طائف پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد اس بات کو اپنے دلوں پر نقش کر لیں، حضرت ابو ہریرہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے یہ کہا، صحابی رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کو انہوں نے سنا ہے، حضرت کچھ حدیثیں بیان کیجیے۔ بیٹھے مصلی پر، حدیث کو بیان کرنے کے لیے بیٹھے، سب سے پہلا جملہ اور سب سے پہلی بات جو زبان سے نکلتی وہ کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ اس مجلس سے وہ آدمی اٹھ کر کے چلا جائے جس کی کسی سے لڑائی ہوئی ہو، دشمنی ہو، دل میں کیا ہو؟ دشمنی ہو، عداوت ہو، وہ آدمی اس مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائے۔ ایک آدمی مجلس میں سے اٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ آج اگر یہ کہہ دیا جائے تو مجلس سے خالی ہو جائے گی۔ کوئی ایسا، ہاں کچھ ایسا تو بالکل نہیں کہا جا سکتا، کچھ اللہ والے ایسے بھی ہیں الحمدللہ آج کے زمانے میں بھی، اگر وہ اللہ والے نہ ہوں تو یہ زمین باقی نہ رہے۔ اس زمین کی بقا اسی اللہ والے کی وجہ سے ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اٹھ کر کے ایک شخص وہاں سے اٹھا چلا گیا، جانے کے بعد جب واپس پلٹ کر آیا، میں یاد رکھنے والی بات کہہ رہا ہوں، پلٹ کر آیا تو مجلس کا اختتام ہو چکا تھا۔ آ کر کے اس کے پاس حضرت ابو ہریرہ کے پاس بیٹھتے ہیں، حضرت آپ نے یہ جو بات کہی تھی، یہ بات کیوں کر آپ نے کہی؟ کہا میں نے نہیں کہی تھی، میری یہ اپنی بات نہیں تھی، بلکہ میں نے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس مجلس کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا۔ بتائیے آج کس کا دل خالی ہے؟ ارے بھائی دلوں کو صاف رکھو، یہ کجروی اور یہ عداوت، یہ نفرتیں، یہ دل لے کر کے رب کے پاس حاضر ہوگے، رب کی بارگاہ میں یہی لے کر جاؤ گے؟ یقین مانو جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر یہ تمام چیزیں نہیں ہوتی، اور جس دل کے اندر یہ تمام چیزیں ہوتی اس دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں نا، ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہوتی، بولا جاتا نہیں بولا جاتا؟ ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جس دل کے اندر ایمان ہوتا ہے اس دل کے اندر یہ تمام خرافات نہیں ہوتے، اور جس دل میں یہ تمام خرافات ہوتے ہیں اس دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اب ہماری مرضی ہے، جس چیز کو چاہے سلیکٹ کر لیں، ایمان چاہتے ہو یہ تمام گندگ چاہتے ہو، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے
یہ زندگی عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، یقین مانو کب کس وقت کہاں موت آ جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ ارے بڑے بڑے بہادر نوجوان، بچے، بوڑھے ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، ہوش کے ناخن ہم نہیں لیتے کہ ہمارے اوپر بھی یہ چیز آنے والی ہے۔ اب جب آنے والی ہے اور ہمارا یہ اعتماد اور یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ ہم کو رب کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے، تو بھئی اس کی تیاری تو کر لو، کیا لے کر جاؤ گے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا میرے بندے میرے پاس آؤ گے، میرے پاس آؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ مجھ سے اگر ملنے کی تمنا رکھتے ہو، اگر آرزو رکھتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اپنے رب سے ملاقات ہو، تو خالی ہاتھ مت آنا، کیا لے کر آؤ گے؟ رب نے بتا دیا، تمہیں جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا میرے بندے تم کیا لے کر آؤ گے، مجھ سے ملاقات ہوگی۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح لے کر کے آنا ہے، تب جا کر کے رب سے ملاقات ہوگی۔ خالی کھولی ہاتھ جاؤ گے رب سے ملاقات نہیں ہوگی۔ تو آخرت کے بارے میں سوچو، آخرت کو بنانے کی کوشش کرو۔ آج ہم ہیں، آپ ہیں، ہر کسی کی یہی تگ و دو ہے، دنیا 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 ہماری بن جائے، آخرت بھولے ہوئے۔ یقین مانیے اصل یاد رکھنے والی چیز وہی ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، کب کس وقت کہاں انسان کی موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ پتہ یہ چلا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، دو کے درمیان جب کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے اسے ملا دیتے ہیں، اور ملانے والے کے تعلق سے اللہ نے فرما دیا کہ یہی وہ بندے ہیں جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث جو میں نے پڑھی تھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ مجتمع قوم فی بیتی من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر کے اندر، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر کے اندر لوگ جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں۔ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ جمع ہونے کا سبب کیا ہے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو سننے اور سمجھنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سننے سمجھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنی بابرکت مجلس ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، یہ وہ مجلس ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین اپنی سکینت کو نازل کرتا ہے، اطمینان کو نازل کرتا ہے، دلی سکون۔ کون دلی سکون نہیں چاہتا ہے؟ دلی سکون کے لیے ہر انسان پریشان حال ہے، کہاں کیا کریں دلی اطمینان حاصل ہو جائے، دل کو قرار مل جائے، دل کو سکون مل جائے۔ راستہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا۔ اے لوگوں، اگر تم دلی اطمینان چاہتے ہو تو ایسے مجلسوں میں جہاں پر کتاب و سنت کی بات ہو، ایسی جگہوں میں بیٹھا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے دل کے اوپر سکونت نازل کرے گا۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، دوسری بات بتائی جا رہی ہے، رحمتوں کے متلاشی جو ہیں اس کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کسی بھی چیز سے، کسی بھی شے سے، انسان تو انسان ہے، دنیا کے کسی بھی چیز سے اگر سیکنڈ بھر کے لیے اللہ کی رحمت اٹھا لی جائے تو وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی۔ جی ہاں، وہ چیز باقی نہیں رہ سکتی، یہ رحمت عام ہے۔ لیکن ایسی مجلس جہاں پر کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے، آج دیکھیے جمعہ کا دن ہے، ہماری ایمان میں کتنی کمی ہے، جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب عید کا دن ہے بھائی تو اس کی تیاری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ پھر یہ جمعہ کیسے چھوٹ جاتی ہے ہماری آپ کی؟ خطبہ کیسے چھوٹ جاتا ہے؟ خطبہ عبادت ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جمعہ کا خطبہ سننا بھی عبادت ہے، نہیں آ پاتے ہیں۔ عید بھی کہتے ہیں بھائی اور عید مناتے نہیں، پہلے سے اس کی تیاری ہوتی ہے۔ کتنے بے خبر ہیں ہم اور آپ، ہفتے میں ایک دن
کتاب و سنت کی بات ہوتی ہے وہ بھی جو ہے ہم حاضری نہیں دے پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مجلس جہاں پر کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے مجلس کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اللہ اکبر۔ تیسری بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسے مجلسوں میں آتے ہیں، وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے تمام لوگوں کو، تمام بزرگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ وحفتہم الملائکہ، اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، اپنے بازوؤں سے چمٹا لیتے ہیں، ایسے ہی جیسے ایک باپ فرط محبت سے کیا کرتا ہے؟ اپنے معصوم بچے کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ آخری بات ہے، کیا فرماتے ہیں؟ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ ہم اور آپ زمین میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کو سن رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں ان تمام لوگوں کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، میرا فلاں بندہ، میرا فلاں بندہ، سب کا نام لے رہا ہوتا ہے۔ ایک بات یہاں اور سمجھنے والی ہے، اللہ رب العالمین ہر کسی کا نام نہیں لیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہی بندوں کا نام لیتا ہے جن سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو ایسی مجلسیں بیٹھنے کے لیے کتاب و سنت کے سننے کا موقع اللہ رب العالمین نے نصیب کیا ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نام لیتا ہے۔ ایک حدیث یہاں پر چھوٹی سی حدیث میں مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہتے ہیں قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ وہ صحابی پریشان، اللہ کے رسول میں قرآن آپ کو پڑھ کر کے سناؤں؟ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، قرآن آپ سے بہتر پڑھنے والا نہیں، آپ سے پیاری آواز کسی کی نہیں ہو سکتی، اللہ کے رسول میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لے کر یہ کہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہاں، رب نے تیرا نام لے کر یہ کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی اس بات کا سن رہا ہوتا ہے، زارو قطار رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں رو رہا ہوتا ہے؟ بولو۔ اس لیے رو رہا ہوتا ہے میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے، میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ تو رب ہر کسی کا نام نہیں لیتا ہے، رب صرف انہی لوگوں کا نام لیتا ہے جن سے رب راضی اور خوش ہوتا ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نام لیتا ہے۔ اور ایک آخری بات اور آخری جملہ، اور یہ ایک خوشخبری آج کے اس خطبے سے آپ لے کر کے جائیں۔ کیا؟ ایسے مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں سے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے یہ کہتا ہے جاؤ میرے فرشتوں، جا کر کے اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے ان تمام لوگوں کو اس بات کی خوشخبری اور اس بات کی بشارت دے دو کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے سارے لوگوں کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ جی، تو ایسی دینی مجلسیں جہاں پر منعقد کی جائیں وہاں پر ہمیں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، اس سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چونکہ وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے کہ کچھ اور باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، آخر میں اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی دعائیں کرتے ہیں پاک پروردگار تو ہمیں ایسی دینی مجلسوں میں بیٹھنے اور اسے باتوں کو سننے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأكبر۔